کیا آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کی خالستان تحریک کیا ہے؟ خالستان موومنٹ سکھوں کی بھارت سے علیحدگی اور آزادی کی تحریک کا نام ہے۔ اصل میں سکھ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے علیحدہ ہو کر اپنا سکھ مذہب کی بنیاد پر ایک ملک بنائیں، جس کو وہ خالستان کا نام دیتے ہیں۔ بھارت میں سکھوں کی آزادی کی تحریک بالآخر ایک ایسی خونی مسلح بغاوت بن گئی تھی جس نے 1970 اور 1980 کی دہائی میں بھارت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس بغاوت کا گڑھ ملک کی سکھ اکثریتی ریاست پنجاب تھا۔ سکھ بھارت کی آبادی کا تقریباً 1.7% ہے۔ سکھوں کی یہ بغاوت ایک دہائی سے زیادہ جاری رہی اور اسے بھارتی حکومت کے کریک ڈاؤن کے ذریعے دبایا گیا، جس میں ہزاروں لوگ مارے گئے تھے، جن میں بہت سے ممتاز سکھ رہنما بھی شامل تھے۔ پولیس کی کارروائیوں کے دوران سینکڑوں سکھ نوجوان مارے گئے۔ انسانی حقوق کے گروپوں کے مطابق بہت سے سکھوں کو حراست میں لیا گیا تھا۔ تاہم بھارتی حکومت اور سکھوں کے درمیان کشیدگی کا عروج اس وقت دیکھنے میں آیا تھا جب 1984 میں بھارتی فوج نے امرتسر میں سکھوں کے سب سے مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر فوجی حملہ کیا تھا، تاکہ وہاں پناہ لینے والے علیحدگی پسندوں کو نکال کر باہر کریں اور انہیں مار دیں یا گرفتار کریں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس آپریشن میں تقریباً 400 لوگ مارے گئے، لیکن سکھ گروہوں کا کہنا ہے کہ اس کارروائی میں ہزاروں سکھ مارے گئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں سکھ اکثریت پسند رہنما جرنیل سنگھ بھنڈراوالا بھی شامل تھے، جن پر بھارتی حکومت نے مسلح بغاوت کی قیادت کرنے کا الزام لگایا تھا۔ آپریشن بلو سٹار نامی اس کارروائی کی اجازت اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دی تھی۔ اسی آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لینے کے لیے اسی وجہ سے 31 اکتوبر 1984 میں اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ محافظوں نے قتل کر دیا تھا۔ ان کی موت کے بعد سکھ مخالف فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہندو بلوائیوں نے پوری شمالی بھارتی ریاست، خاص طور پر نئی دلی میں گھر گھر میں گھس کر سکھوں پر حملے کیے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو مار ڈالا اور بہت سو کو زندہ جلا دیا۔ لیکن یہ تحریک تب بھی ختم نہیں ہوئی اور آج بھی یہ خالستان موومنٹ مختلف دنیا کے ممالک میں جاری ہے۔ خاص طور پر کینیڈا اور برطانیہ میں سکھ رہنما اس کو چلائے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں ہردیپ سنگھ نجر نامی سکھ رہنما کو کینیڈا میں اسی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کر دیا گیا، اور جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اس میں بھارت ملوث تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت کو براہ راست اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور بھارتی سفارتکار کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ اس کے جواب میں بھارت نے کینیڈا کے سفارتکار کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور آج خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک اور خالستانی تحریک کے رہنما سکھدیل دھونیکا کو بھی کینیڈا میں قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تحریک اب بھی متحرک ہے۔ آج بھارتی پنجاب میں کوئی خاص مسلح بغاوت نہیں ہے، لیکن خالستان تحریک کو اب بھی اس ریاست میں موجود کچھ افراد کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سکھوں کے بڑے گروہوں کی حمایت حاصل ہے۔ بھارتی حکومت نے گزشتہ برسوں میں بارہا خبردار کیا ہے کہ سکھ علیحدگی پسند دوبارہ فعال ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے بھی سکھ علیحدگی پسندوں کا تعاقب تیز کر دیا ہے اور اس تحریک سے منسلک مختلف تنظیموں کے درجنوں رہنماؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب بھارت میں کسانوں نے 2020 میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نئی دلی کے نزدیک ڈیرے ڈالے تو مودی حکومت نے ابتدا میں اس میں شامل سکھ شرکاء کو خالستانی کہہ کر بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں دباؤ میں آ کر مودی حکومت نے ان قوانین کو واپس لے لیا تھا۔ اس سال کے شروع میں بھارتی پولیس نے امرت پال سنگھ نامی ایک علیحدگی پسند رہنما کو گرفتار کر لیا تھا، جس پر خالستان کے مطالبات زندہ کرنے اور پنجاب میں تشدد کے خدشات بھڑکانے کے الزامات لگائے گئے تھے۔ بھارت مسلسل کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے ممالک سے سکھ کارکنوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ذاتی طور پر ان ممالک کے وزرائے اعظم کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا۔ بھارت نے خاص طور پر کینیڈا کے ساتھ ان خدشات کو اٹھایا ہے، جہاں سکھ ملک کی آبادی کا تقریباً 2% ہے۔ اس سال کے آغاز میں سکھ مظاہرین نے لندن میں بھارتی ہائی کمشنر پر سے بھارتی پرچم اتارتے ہوئے امرت پال سنگھ کی گرفتاری کے خلاف غصے کے اظہار کے طور پر سفارت خانے کی عمارت میں توڑ پھوڑ بھی کی تھی۔ گزشتہ سال ایک سکھ عسکریت پسند رہنما اور خالستان کمانڈو فورس کے سربراہ پرمجیت سنگھ پنجوار کو پاکستان کے شہر لاہور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اب بھارت پوری دنیا میں سکھ رہنماؤں کا تعاقب کر رہا ہے اور کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور پاکستان میں سکھ رہنماؤں جو خالستان کے حامی ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے۔